السلام علیکم ناظرین، نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں ندیم ملک۔ ناظرین، 9/11 اور عراق جیسے واقعات کے بعد پوری دنیا میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ بہت سے جو انتہا پسند گروپس ہیں وہ ان واقعات کے بعد زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں اور زیادہ ایکٹیولی پوری دنیا میں، صرف پاکستان ایک کیس نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ جو واقعات ہیں اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھیں تو 9/11 سے لے کر ہم دیکھتے تھے کہ کچھ واقعات ہو رہے تھے، ان میں تسلسل نہیں تھا، اکا دکا واقعات تھے، ایک ادھر ہوا پھر ایک کہیں اور دیکھا ہم نے ہو گیا، لیکن گزشتہ چند ماہ سے اس میں تیزی آئی اور ایک نیا اینگل جو ہمارے سامنے آیا، جو ایک تاثر عام طور پر سامنے ابھر کر آ رہا ہے، وہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا نظر آتا ہے۔ پچھلے چند روز میں اس میں اور تیزی آئی اور تقریباً 100 کے قریب افراد ہیں جو ان واقعات کی نظر ہو گئے۔ ملتان کا واقعہ ہوا، سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، کراچی میں واقعہ ہوا، لاہور میں ہوا، ایک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ جب ہم ملک میں بات کرتے ہیں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی اور تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان سے اگر بات کریں تو وہ یہ تمام کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہے، کچھ اور ایلیمنٹس ہیں۔ اور ایلیمنٹس کی بات کریں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان نے آپریشن کر رہا ہے ٹرائبل بیلٹ میں، جو وہاں غیر ملکی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، یہ اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بینڈ ریلیجس آؤٹ فٹس تھیں یہ وہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک مختلف اینگل سے جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ علماء اکرام اور اسکالرز کو مدعو کیا ہے جن سے ہم بات کریں گے کہ فیکٹرز کیا ہیں اور ہم آہنگی پیدا کرنی ہے تو کس طریقے سے کی جائے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں مولانا سید چراغ الدین شاہ، آپ ہیں مرکزی امیر تحریک اتحاد امت۔ کراچی اسٹوڈیوز میں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پروفیسر مفتی منیب الرحمان، معروف عالم دین ہیں، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی، مذہبی اسکالر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں انٹر ریلیجس اینڈ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس۔ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں جی نیوز نائٹ میں۔ مولانا سید چراغ صاحب، آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اگر ان کی کڑیاں ملائیں تو آپ کا کیا انالیسز ہے، کیوں ہو رہے ہیں اور کون ان کے پیچھے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں سب سے پہلے ندیم صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نازک موقع پر ایک اہم مسئلے پر مجھے کچھ اظہار خیال کا آپ نے موقع دیا ہے۔ پاکستان ایک وہ ملک ہے جو ایک نظریاتی ملک ہے اور اسلام کے مقدس نام پر ہمارے وجود میں آیا ہے۔ اس کا تقدس، اس کا استحکام، اس کی سلامتی، اس کی بقا، یہ ہر پاکستانی مسلمان کے نہیں، ہر باشندے کا اخلاقی ایمانی فرائض میں شامل ہے۔ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا، دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں کیونکہ یہ ایک اسلام کا قلعہ ہے اور پوری عالم اسلام کو اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ عوامل اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ ہم اصل مقاصد سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر واقعی حقیقی معنی میں اسلامی نظام پہلے سے نافذ ہوتا اور سابقہ حکومتیں اس میں کوتاہی نہ کرتی تو ممکن ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوتے۔ مولانا صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی نظام کا جو نفاذ نہیں ہوا اس کے سبب یہ واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے موجودہ قوانین جو ہیں اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہاں اصل ملزم جو ہے اس کو سزا نہیں ملتی۔ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ اس میں فوری طور پر انسان کو سزا مل جاتی ہے، ملزم بچ نہیں سکتا۔ مولانا چراغ صاحب، آپ کی بات سے آگے میں بات ایک اور پوچھنا چاہوں گا۔ سعودی عرب کی مثال لے لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر تو دنیا میں اس وقت کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ ٹیررزم کے واقعات وہاں بھی پیش آ رہے ہیں۔ بہت کم واقعات وہاں ہوئے ہیں، وہ اب ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے جو نکلے تھے اور جہاد کے لیے آئے تھے افغانستان میں، اور یا دوسرے مقامات پر گئے تھے جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، وہی لوگ واپس گئے، کچھ واردات کر رہے ہیں وہ۔ ورنہ دنیا میں سعودی عرب اتنا پرامن ملک جو ہے، پھر اس کے بعد امارات ہیں،
مولانا صاحب یہی تو جو بنیادی بات یہی ہے کہ 9/11 کے بعد سے یہ بہت سے جو واقعات نظر آ رہے ہیں، سعودی عرب جیسا ملک جہاں یہ سوچا جاتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں۔ مفتی منیب صاحب کے پاس چلتے ہیں کراچی میں۔ مفتی صاحب، مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جو اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوا یہ اس کی ایک وجہ ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد وہ لوگ جو جہادی تھے وہ اب دہشت گرد بن گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ملک صاحب آپ کا شکریہ، اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ قومی اور بین الاقوامی تناظر میں بہت سے نئے فنامنا، نئے رجحانات اور نئے محرکات وجود میں آئے ہیں، اور صدر پاکستان نے 16 ستمبر کو اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس فار ریلیجن فار جسٹس اینڈ پیس میں کہا، اور اس کے بعد امریکہ اور یورپ کے دورے میں تکرار کے ساتھ یہ کہا کہ عالمی برادری کو جہاں دہشت گردی کی مذمت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب تک اس کی وجوہ کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک اس کے اسباب و علل کا تعین کر کے ان سے چھٹکارا نہیں پایا جائے گا، محض طاقت اور جبر سے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ صدر محترم کی بات قطعی طور پر اور بالکل درست ہے، اور عالمی برادری کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسے بدقسمتی سمجھیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسائل ہیں وہاں مسلمانوں کے ممالک ہیں، مسلمانوں کی سرزمین ہے، تو فطری طور پر مسلمانوں میں غیظ و غضب یا قنوطیت یا مایوسی یا ریئیکشن کے جذبات کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اس لیے بین الاقوامی تناظر میں تو میں یہ کہوں گا کہ عالمی برادری کو اب بیٹھ کر اس بات پر غور کرنا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے کہ اس لہر کی وجوہ کا تعین کر کے اس کا تدارک کیا جائے اور مظلوم اقوام کو ان کا حق خود ارادی دیا جائے، اور ممالک پر داخلی آمریت سے نجات کے نام پر خارجی آمریت مسلط نہ کی جائے۔ مفتی منیب صاحب، یہی جو آپ کی بات ہے میں اس کو لے کر لاہور جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ہیں ہمارے پاس۔ ابھی بات کی منیب صاحب نے، یہ کرسچینٹی اور اسلام کی جو جنگ کا ایک تاثر ابھرتا ہے، عراق کی جنگ کے میں بھی، افغانستان میں بھی دیکھ لیں اور باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں تو وہاں باقی قوتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی تک۔ کچھ پیچھے اس کے اور عناصر کار فرما ہو تو پتہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شکریہ ندیم ملک صاحب۔ میرے خیال میں اس وقت یہ تاثر جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ تہذیبی تصادم کے شاید چکر میں ہے، میرے خیال میں اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، اور اس میں یقیناً وہ عوامل شامل ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ شاید یہ مذہبی تصادم یا تہذیبوں کا تصادم ہے۔ در حقیقت اسلام دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بہترین تہذیب دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس تہذیبی تصادم کا ہم ذکر کرتے ہیں، اگر اسلامی تناظر میں دیکھا جائے تو اسلام میں تو اس میں قطعی طور پہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین اور اسلامیان یہ کہہ لیجئے کہ عالم ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس میں اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں کہ خارج زمکان قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو سامنے آتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بہترین تہذیب دی گئی ہے۔ اس وقت تہذیبی تصادم کے حوالے سے اگر اسلامی نقطہ نظر کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے دنیا سے۔ اس وقت یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو دوسری اقوام کو، دوسرے مذاہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس وقت ہمارے رویوں میں اس وقت یہ کہہ لیجیے کہ جو شدت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تہذیبی اساس کو اگر سمجھ لیا جائے، اس کو بنیاد بنا لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو وہ حل ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس وقت دنیا میں 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں، لیکن میری دانش میں جہاں میں بہت سے یہ کہہ لیجیے کہ مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مکالمے کے عمل میں یہ کہہ لیجیے کہ شامل رہتا ہوں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور مسلمان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رویوں کو جو شدت پسندی کی بات ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور اس مملکت خداداد میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر واقعی یہ چیز موجود ہے، اور موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں صدر پرویز مشرف کو ایک کریڈٹ جو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے یہ کریڈٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دوسری اقوام کو سمجھنا چاہیے، دوسرے مذاہب کو سمجھنا چاہیے، اور تہذیبوں کے مابین ایک مکالمہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کاظمی صاحب، یہ تو بین الاقوامی سطح پر جب ہم بات کریں تو اس حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن کی جب دنیا میں بات ہوتی ہے تو اس پہ تھوڑے سا وسیع نظر ہو کے ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن جب پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ شیعہ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹم نظر آتے ہیں، دوسرے دن سنی نظر آتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا وضاحت ہے اس کی؟ کیا یہ بھی 9/11 سے اس کی کڑی ملتی ہے، یا یہ لوکل لیول پر جو ہمارے یہ جو تھے سیکٹس تھے مختلف، اس کے اندر اتنی زیادہ نفرت اور انتہا پسندی آ گئی؟ ندیم صاحب، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے بیگانگی کا ایک رویہ ہے۔ اسلام تو وہ دین حنیف ہے جو لوگوں کے اندر مروت، رواداری اور احساس کے رویے کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کلیش نظر آتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو شدت پسندی کی ایک لہر آئی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سی یہ کہہ لیجیے بے گناہ جانوں کا تلف ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی طور پہ اس بات میں یہ کہہ لیجیے کہ ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مذہب کی اصل بنیاد سے ناواقف ہیں۔ مذہب در حقیقت انسانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور جہاں تک دین حنیف کا تعلق ہے اسلام کا، یہ تو خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر کاظمی صاحب، آپ نے مولانا چراغ صاحب سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دین کی جو سمجھ نہ ہونا ہے وہ ایک سبب ہے۔ امریکن انسٹیٹیوٹ آف پیس جو ہے وہاں پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا، وہاں ایک انہوں نے جو اسٹڈی رپورٹ اس کی شائع کی، اس میں ایک انہوں نے جو اسیسمنٹ تھی مین اس کی، انہوں نے کہا کہ افغان جہاد کے درمیان امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو فنڈنگ آتی رہی جہادی آرگنائزیشن کو، وہ ایک بہت بڑا سبب بنی بعد میں ایکسٹریمزم کا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ دین سے دوری اور غفلت جو ہے یہ اس کے ہم شکار ہیں۔ اسلام ایک ایسا جامع معنی مذہب ہے کہ جس کے اندر رواداری ہے، محبت ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المومن من امنہ الناس علی دمائم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جو دوسرے کے اس کا مال اور اس کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو۔ مولانا چراغ صاحب، یہ جو باتیں ہیں یہ آپ بتا رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں تمام لوگوں کو یہ پتہ ہوں گی، اور جو ان واقعات میں ملوث ہیں، بلکہ جن کو کہنا چاہیے جو سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں، وہ ہم میں سے یہ باتیں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ریلیجیسلی زیادہ ڈیووٹیڈ تھے، کمیٹڈ تھے اس کاز کی طرف۔ یہ باتیں معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ واقعات ہوئے، اس کا کچھ ازالے کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کراچی چلتے ہیں مفتی منیب صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب، یہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ اسلام سے دوری ہے، لیکن جو لوگ اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں وہ اسلام سے واقف ہیں، بالکل اس سے جاہل اور بیگانہ نہیں ہیں۔ یہ واقعات تو ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی، میں اس کو دو حصوں میں بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو گراس روٹ لیول پر آپ دیکھیں، یعنی عوام کی سطح پر دیکھیں، تو پاکستان میں کوئی فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہے نچلی سطح پر۔ پاکستان کی کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی قریہ مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے،
سب بستیوں میں، سب قصبوں میں، شہروں میں، محلوں میں تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں اور کوئی بھی اپنے پڑوسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، لیکن اوپر کی کسی سطح پر یہ ٹکراؤ ضرور ہوا ہے، اور لہٰذا جب ہم ان مسائل کی کھوج لگائیں تو ہمیں پھر ان مراکز کا پتہ چلانا چاہیے کہ یہ موٹیویشنز لوگوں میں کیسے پیدا ہوئے۔ ہم تمام ذمہ داری غیروں پر ڈال کر اور اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان اپنے مسائل کا خود ادراک کرے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خود تدابیر سوچے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ہیلدی سوسائٹی یا صحت مند معاشرہ نہیں رہے۔ صحت مند معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں معاشرے کے صالح طبقات مل کر جو فاسد عناصر ہیں ان کے مقابلے میں ایک مزاحمت قائم کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس وقت ایک لا تعلقی کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تمام واقعات کی اصل وجوہ کا کھوج لگائے کہ آیا ان کے محرکات ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں۔ اگر ملک کے اندر ہیں تو وہ افراد ہیں یا تنظیمیں ہیں۔ جب تک ان مراکز کا کھوج لگا کر اور ان کا قلع قمع نہیں کیا جائے گا، محض لفظی مذمت کرنے سے اس کا حل نہیں نکلے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہی جو بات ہے اس کو لے کے ڈاکٹر کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں لاہور میں۔ انہوں نے کہا کہ مراکز ہیں ملک کے اندر، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ ہم بات ابھی کر رہے ہیں اور ہم واقعات دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک چلا آ رہا ہے۔ کیا علماء اکرام، حکومت، یہ سب لوگ ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ وہ مراکز کون سے ہیں جو بات جس کی نشاندہی کی مفتی منیب صاحب نے؟ ندیم مالک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایسے مراکز موجود ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات جس کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی طرف، کہ ہمارا اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس ملک کا، اس قوم کا، امہ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہالت سب سے بڑی دشمن ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں دین حنیف دیا تو یہ کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا کہ میری عبودیت کے سامنے سر کو جھکا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ میری سلطنت بڑی وسیع ہے، یہ نہیں کہا کہ عبادات میں کثرت اختیار کیجئے، بلکہ یہ کہا کہ پڑھیے تاکہ آپ جان سکو۔ اگر یہ مراکز موجود ہیں اور اگر وہاں پہ صحیح انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور علم کی بات ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارے ہاں کہیں خرابی موجود ہے اور یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرس کی اور مذہبی علماء کی اور بالخصوص صاحب الرائے لوگ جو ہیں ان کی بنتی ہے کہ وہ خاص ترتیب کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام جو ہے اس کو خاص انداز سے وضع کریں جس کی کمپیٹیبلٹی ہو ہمارے صحیح یہ کہہ لیجیے کہ اساس کے ساتھ، بنیاد کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ۔ یقیناً ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ہمیں یہ اطلاعات جو ہیں وہ باہر سے نہیں آتی بلکہ ہمارے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو کنفلکٹ کر رہی ہیں، جو کنفرنٹ کرتی ہیں پاکستان کے اصل معاملات کے ساتھ۔ یہ ملک خداداد میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک جو ہے وہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی صحیح حکمرانی، اور اللہ کی صحیح حکمرانی کیا ہے کہ لوگوں کی بات کی جائے، لوگوں کے ساتھ مربت اور محبت اور یہ کہہ لیجئے کہ خاص طرح کے رشتے جو ہیں وہ استوار کیے جائیں، اور یہ بات کہ امت کا ہر فرد جو ہے وہ اہم ہے، اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے۔ اور یہ ادارے تو چلتے رہتے ہیں، ادارے افراد سے ہوتے ہیں اور افراد جو ہے وہ اداروں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر کاظمی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مولانا چراغ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افراد کو اہمیت دی جائے، ان کا مسئلہ جو ہے حل کیا جائے۔ علماء اکرام کا قومی سطح پر انتہائی اہم رول ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی خلا اگر کبھی ملک میں آتا ہے تو وہ علماء اکرام اس کو پر کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، اقتصادی مسئلہ بھی ہے۔ یہاں پہ علماء اکرام کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیلنج بہت بڑا نظر آ رہا ہے ملک کو، اس کو حل کیا جا سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں دونوں حضرات کی تائید کرتے ہوئے، اس سے اتفاق کرتے ہوئے تجاویز سے، کہ پہلی اپنی بات پر آتا ہوں کہ ملک کے اندر
امن و امان کے لیے سب سے پہلے قانون کی بالادستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے قوانین کے اندر پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ جہاں چور کو، ڈاکو کو، ملزم کو بروقت سزا نہیں ملتی، بچ جاتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر تعزیرات اسلام جو ہے وہ نافذ ہوں، جس کو حدود اللہ کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ملک کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا یا ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دائیں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض یا ملک سے نکالا جائے ان کو۔ اگر اسلام کا یہ حدود، یہ حل ہے اور حکومت اس پر عمل درآمد کر لے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مولانا صاحب ایک بات تھوڑی سی اس میں چاہوں گا کہ آپ اس کی مزید وضاحت کریں جی۔ کہ وہ لوگ جن کے اوپر یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ایکسٹریمزم میں ملوث ہیں، وہ بھی عالم دین ہے اور ان کے بھی فالوورز ہیں، وہی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کی بہت ساری باتیں جو ہیں شاید ان سے وہ مانے نہ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ اسلام کی راہ میں جہاد ہے، اور آج کل اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، ویسٹرن پیپر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں ون وے ٹکٹ ٹو جنت، وہ لکھتے ہیں کہ پیراڈائز کی یہ ایک کنجی ہے، یہ جو لوگ ہمارے علماء لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ان سے آپ متفق ہوں گے اور وہ آپ سے اتفاق کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی، قانون کی بالادستی ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، قانون منواتا ہے اپنے آپ کو۔ تو قانون تو یہ بھی ہے، نہیں مولانا صاحب یہ قانون تو یہ بھی ہے، آپ نے کہا نا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، تو یہ تو کنفلکٹ والی صورت ہوگی نا۔ کراچی چلتے ہیں واپس پڑے گا ان کو مفتی منیب صاحب کے پاس۔ مفتی منیب صاحب، یہ جو صورتحال، یہ جو مولانا صاحب نے بات کی، اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں نظر آتا ہے؟ ایسی چیز، ایسا سلیوشن جہاں پہ علماء اکرام جو ہیں وہ ایک چیز پہ متفق ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ تمام علماء کو یک زبان ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ بے قصور شہریوں کو ان کی جان کو تلف کرنا یہ جنت کا ٹکٹ تو نہیں، جہنم کا ٹکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بات ہر منبر و محراب سے کہی جانی چاہیے، اور یہ بات میڈیا سے پوری قوم کو پہنچانی چاہیے پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور میں نے ایک میٹنگ میں کراچی میں گورنر ہاؤس میں تھی، ایک فتویٰ لکھا تھا کہ تمام علماء کو مشترکہ طور پر یہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ مسلمان کی جان کو حلال سمجھ کر تلف کرنا نہ صرف یہ کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین حق نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے ہم حلال قرار دیں، اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری مفتی بات منیب صاحب، مجھے آپ کو یہیں کٹ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ گفتگو بہت اچھی ہو رہی تھی، دوبارہ کسی پروگرام میں کریں گے۔ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، معروف عالم دین، کراچی اسٹوڈیوز میں، اور لاہور میں ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی، مذہبی اسکالر، پریزیڈنٹ انٹر ریلیجس اینڈ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مولانا سید چراغ الدین شاہ، مرکزی امیر تحریک اتحاد امت۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔